الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب سے، احترام اور محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس پرنور ماحول میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں، اور یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور ماہ جمادی الثانی کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور ہم گزشتہ کچھ جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ پر بات کرتے رہے، اور انہی میں سے ایک اسم پاک الستار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے ایک شان ستاری بھی ہے اور شان غفاری بھی ہے۔ ستار ستر سے نکلا ہے، اور عربی میں اس کا مادہ ساتارا یسترو ہے، اور یہ ڈانپ لینے کو کہتے ہیں۔ جب عربی میں کسی کو کہیں ساتارا ہو تو معنی ہے غطا ہو، یعنی کسی کو ڈانپ لیا، اور اسی سے عربی کا لفظ ستارہ، ایک ستارہ تو وہ ہے جسے ہم آسمان پہ چمکنے والا ستارہ کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دروازے پر جو پردہ لگایا جاتا ہے اسے ستارہ یا ستارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو اسی ستار سے اور اسی ستر سے یہ لفظ بھی نکلا۔ تو اللہ رب العزت کے ستار ہونے کا معنی امام بیضاوی فرماتے ہیں الذی یغطی عیوب عبادہ، کہ ستار وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، جو اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ان پہ اپنے عفو و کرم کا پردہ ڈال دیتا ہے، اور اپنے بندوں کے عیبوں کو ڈھانپ کر ان پہ نظر کرم فرماتا ہے۔ اور ہم بندے عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہزارہا عیب ہمارے اندر موجود ہیں، اور اگر یہ عیب ظاہر ہو جائیں تو ہم دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ستاری کی شان کا اظہار فرما کے ہمارے عیبوں کو اس لیے ڈھانپ لیتا ہے تاکہ ہمارے اندر اس کے ذکر اور اس کے شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم اور زیادہ اس کی تسبیح و تحلیل کریں اور اس کے ذکر اور شکر میں مشغول ہو جائیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کو ایک کیسٹ کی مانند اپنی آنکھوں کے سامنے چلانا شروع کر دے، اور وہ کیسٹ ریورس چلنا شروع ہو جائے، اور ہم اپنے گزرے ہوئے ایام اور مہینوں میں دیکھیں کہ کس کس قدم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان ستاری کا اظہار فرما کے ہمارے بہت سے عیبوں کو ڈھانپ لیا، ہمارے بہت سے گناہوں پہ پردہ ڈال لیا، تو انسان گنتا رہ جاتا ہے، لیکن وہ گنتی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کتنے زیادہ کرم فرمائے ہیں۔ سوچیں، بعض ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں، کوئی سال 10 کوئی گناہ ایسا ہے جو 10 سال 20 سال تک بندے کی جان نہیں چھوڑتا اور اس کی زندگی میں شامل رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس سارے عرصے میں پردے ڈال دیتا ہے، اور پھر کبھی وہ گناہ بھلا دیتا ہے، کبھی توبہ کی توفیق عطا فرما کے اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیتا ہے، کبھی حج اور عمرے کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ سارے گناہ مٹ جاتے ہیں،
کبھی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، بندہ روزے رکھتا ہے، اس کے گناہوں کا وہ سارا بیلنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ یوں رمضان سے باہر نکلتا ہے کہ اس ستار نے پردہ بھی ڈالا اور غفار نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ کرم ہے جنہیں یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ اس شان ستاری کا اظہار اس لیے بھی فرماتا ہے کہ انسان اور اس زمین کا نظام صحیح طریقے سے چلتا رہے اور خیر اور بھلائی اس دنیا میں موجود رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس زمین پہ انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بناتا ہوں۔ پھر اس خلیفے کے ساتھ اور اس نائب کے ساتھ اس نے یہ مہربانی بھی فرمائی کہ وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ زمین کا نظام چلتا رہے اور کرم ہوتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائیں، مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا ان اللہ حیی کریم ستیر، کہ اللہ تعالیٰ حیا والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے اور پردے ڈالنے والا بھی ہے۔ یستحیی ان یفضح عبادہ، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو رسوا نہ کر دے، وہ اپنے بندوں کو رسوا کرنے سے حیا فرماتا ہے، وہ حیا کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، اور اس میں سبق ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے جو لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور بری خبروں کو نشر کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور لوگوں کی برائیوں کا چرچا کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور افواہیں پھیلاتے ہیں اور بری باتوں پہ فوراً یقین کر کے انہیں پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب میں رب ہو کے پردے ڈالتا ہوں تو بندہ ہو کے پردے چاک کیسے کرتا ہے؟ جو کسی کا پردہ چاک کرتا ہے اللہ اس کو بھی رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس میں بندوں کے لیے یہ سبق ہے کہ اللہ ستار ہے تو تم بھی اس کی شان ستاری سے تھوڑا سا حصہ لے لو، تم بھی بندوں کے عیبوں کے تلاش میں جو ہے وہ نہ پھرتے رہو، بلکہ جو ہے وہ کسی نے کہا تھا برسوں رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو نظروں میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ انسان دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ برائی میں اور رسوائی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن انسان اگر اپنے عیبوں کے اوپر نظر رکھے اور ان کے بارے میں توبہ و استغفار کرتا رہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات ہے جسے آپ یاد رکھیں کہ یہ ستاری صرف عیبوں اور گناہوں کی نہیں ہے بلکہ ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کی بھی ہے، اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اللہ کی شان ستاری ہے اور اس کا اظہار ہماری تخلیق میں ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہمیں پیدا فرمایا یہ ہمارے چہرے پہ جلد ہے، ہمارے ہاتھوں پہ یہ خوبصورت جلد اللہ نے ڈال دی۔ اگر یہ جلد اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے پہ نہ ڈالتا تو ہماری جلد کے نیچے لاکھوں ہزاروں خون کی رگیں چل رہی ہیں اور اعصاب اور پٹھے ہیں، اور اگر تھوڑی سی دیر کے لیے اوپر سے اس خوبصورت جلد کو ہٹا دیا جائے تو ایک انسان دوسرے کے چہرے کو دیکھ بھی نہیں سکتا اور ہمارے لیے ایک دوسرے کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے گناہوں کی بھی ستاری فرمائی اور تمہارے چہرے کو خوبصورت جلد عطا فرما کے اسے اتنا خوبصورت عکس عطا فرما دیا کہ اب تمہیں اس میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی اس کی ستاری کا اظہار ہے کہ اس نے رگوں کو ظاہر نہیں رکھا بلکہ ان کے اوپر اپنے حسن و جمال کا پردہ ڈال دیا اور اس کو بھی اپنے خوبصورتی اور اپنے فیض کے ساتھ جو ہے وہ رنگین بنا دیا ہے۔ آپ ذرا چشمے تصور سے دیکھیں، یہ انسان کے ہونٹ یہ انسان کے لیے ایک حسن کا استعارہ بن گئے، لیکن اگر یہی ہونٹ جو ہیں یہاں پہ خون نظر آ رہا ہوتا اور رگیں نظر آ رہی ہوتی تو انسان کی زندگی کتنی دشوار ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے حسین شکل و صورت بھی عطا فرمائی اور متناسب اعضاء بھی عطا فرمائے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں تمہیں ڈالنا چاہا ڈال دیا۔ تم اللہ رب العزت کے کس کس فضل کے اوپر شکر ادا کرو۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا
فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. فرمایا کہ ہم نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں عطا فرمائیں، اور پھر ان ہڈیوں کو کسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس چڑھا دیا، پھر اوپر جلد عطا فرمائی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ فرماتا ہے اس رب کی حمد بیان کرو جو سب سے خوبصورت اور بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو آپ کی دعا کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے. آپ فرمایا کرتے یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ ذات جس نے خوبصورتی کو ظاہر کیا بدصورتی کو چھپا دیا. استرنا، یا اللہ ہمارے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈال دے. کتنا پیارا جملہ، یا من اظہر الجمیل وستر القبیح استرنا، اے وہ ذات جس نے خوبصورتی کو ظاہر فرمایا اور بدصورتی کو چھپا دیا، یا اللہ ہمارے اخلاق و کردار کی بدصورتی پہ بھی اپنے فضل و کرم کا پردہ ڈال دے. اور یہ اللہ رب العزت کے ستار ہونے کا معنی ہے. صوفیاء فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی ایک بدبو اور سمیل بنا دیتا کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اس گناہ کی ایک بو اس سے آنا شروع ہو جاتی، تو پھر انسان کا اپنی فیملی اور خاندان میں بیٹھنا بھی دشوار ہو جاتا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہ سکتے. اللہ رب العزت نے ہر قدم کے اوپر انسان کے اوپر رحم فرمایا. اور بعض فرماتے ہیں اگر یوں ہوتا کہ گناہ ٹھوس شکل میں انسان کے ساتھ چپکا دیے جاتے اور گناہ کا ایک وجود ہوتا، ایک مٹیریلسٹک وجود ہوتا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا جاتا اور یہ وزن اس کے اوپر ظاہر نظر آتا تو پھر بھی اس انسان کے لیے جینا دشوار ہو جاتا. جیسے قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے کندھے کے اوپر نظر آ رہی ہوگی. الا ساء ما یزرون، کتنا برا بوجھ ہے جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. تو فرمایا وہ قیامت کے دن تو وہ بوجھ ظاہر ہوگا کیونکہ وہ حساب کا دن ہے، لیکن اس کو ہم نے تمہارے وجود پہ ظاہر نہیں کیا اور تمہیں موقع دیا ہے تم توبہ کر لو، استغفار کر دو، ہم یہ بوجھ تمہارے کندھوں سے ہٹاتے چلے جائیں گے. یہ بھی اللہ رب العزت کی شان ستاری ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ قیامت کے دن اسے کہا جائے گا لو پکڑو اپنی کتاب، نامہ اعمال پکڑو، آج اور کوئی حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیری اپنی ذات تیرے حساب لینے کے لیے کافی ہے. تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پاؤں بولیں گے، تیری زبان بند ہو جائے گی اور تیرے اعضاء بول کے کہیں گے جو تو گناہ کرتا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شان ستاری کا اظہار کرنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اتذکر ذنب کذا، کہ کیا تجھے فلاں دن کا گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے اور شرم میں ڈوبتا جائے گا. پھر اللہ فرمائے گا اتذکر ذنب کذا، تجھے فلاں اپنا گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا یاد ہے، اور پھر اس کی پشیمانی بڑھتی جائے گی. جب سارے گناہ اللہ اسے گنوا چکے گا پھر وہ کریم رب فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا وہا انا اغفر لک اليوم، فرمایا میں وہ تیرا کریم رب ہوں جس نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پہ پردہ ڈالا، لو آج میں انہیں تیرے لیے معاف کر رہا ہوں. فرمایا دنیا میں ہم نے پردہ ڈالا اور آج ہم اسے تیرے لیے معاف کر رہے. تو حضور نے فرمایا وہ بندہ مسکرائے گا اور اس کے مسکرانے سے اللہ کریم مسکرائے گا اور پھر حضور بھی مسکرا دیے. اور حضور نے اللہ رب العزت کی شان غفاری کا اظہار کیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور ہمارے حضور غریب نواز شیخ کریم اکثر یہ دعا ہمیں جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں آپ شامل رکھتے ہیں اور ہم نے اسے آپ کی زبان فیض ترجمان سے یاد کیا. اللہم استرنی بسترک الجمیل، اللہم استرنی بسترک الجمیل، اے ہمارے کریم رب ہمارے عیبوں کے اوپر اپنے کرم کا جمیل پردہ ڈال دے. اور پھر یہ یا ستار استرنی، اے ستار ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے. یہ وہ دعا ہے جو انسان کو مانگتے رہنا چاہیے. اور بزرگ فرماتے ہیں
ان احادیث کی تشریح میں کہ دو ایسے کام ہیں جن سے انسان کو اللہ کی پردہ پوشی اور شان ستاری نصیب ہوتی. ان میں سے پہلا کام یہ ہے عدم الخوض فی اعراض الناس، جو ابھی میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی شان ستاری کا پردہ آپ کو نصیب رہے اور آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم کا سائبان تنا رہے، تو پھر لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں اپنی زندگی کو ضائع مت کریں. اللہ کے بندوں کے پردے رکھیں، کسی کی عزت کو نہ اچھالیں. آج کل لوگ انٹرنیٹ پہ یہی کام لیے بیٹھیں کہ لوگوں کے متعلق غلط خبریں نشر کرتے ہیں، برائیاں اچھالتے ہیں. جب بھی کوئی بری خبر نظر آتی ہے فوراً اس کو شیئر کرتے ہیں اور بغیر تحقیق کیے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تحقیق نہیں کرتے، چھان پھٹک نہیں کرتے. جب بھی کوئی مثالے دار خبر دیکھی اس کو آگے نشر کر دیا، اس کو آگے پھیلا دیا. تو یہ کام جو لوگ کرتے ہیں وہ خود دنیا میں رسوا ہوتے ہیں. تو فرمایا اگر اللہ کی شان ستاری کا فیض لینا چاہتے ہو تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم خود بھی کسی کے عیب تلاش نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، من تتبع عورات الناس لیفضحہم، وہ بندہ جو دوسروں کی عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے تاکہ انہیں رسوا کرے، ہر وقت اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے. تتبع اللہ عورتہ حتی یفضحہ فی جوف بیتہ، تو فرمایا جو دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے گھر کے اندر سے اس کے عیب ظاہر کر دیتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. اور دوسری شرط یہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو زندگی میں پردہ پوشی کی ایک مقدار عطا فرمائی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنے موبائل کا بیلنس کروا لیا اور اب میرا بیلنس اتنا خرچ ہو گیا اور اتنا رہ گیا ہے، اسی طرح پردہ پوشی اور ستاری کا بھی ایک بیلنس ہر بندے کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے. اس وقت تک اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے اور پردے ڈالتا ہے، لیکن جب کسی کا یہ بیلنس ختم ہو جائے تو پھر اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ ایک گلاس ہے جس میں آپ پانی ڈالتے رہیں، جب تک گنجائش رہے گی ڈلتا رہے گا، لیکن جب گنجائش نہیں رہے گی پھر وہ پانی بہہ پڑے گا. اسی طرح جب کوئی گناہ کر بیٹھو تو پھر اس کا جو بیلنس اللہ نے تمہارے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا اس کا حل یہ ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، وضو کرو، 2 نفل نماز ادا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، استغفر اللہ العظیم کا ورد کرتے رہو. اللہ رب العزت اس شان ستاری کے اظہار میں اضافہ فرماتا رہے گا. یہ بھی طریقہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ثابت ہے کہ فرعون جو ہے ایک حد تک اللہ نے اسے ڈھیل دی، لیکن پھر جب وہ حد سے بڑا فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف اے موسیٰ آپ جائیں، اب اس نے سرکشی کی ہے، وہ حد سے بڑھ گیا ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں جو شان ستار، جب اسم اللہ الستار کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں. آخر میں یہ پیغام بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے دیندار طبقے میں ایسی شدت پسندی اور تنگ نظری نے جنم لے لیا ہے کہ بہت سے لوگ دین کے نام پہ ایک دوسرے کے خلاف زبانی فائرنگ کرتے رہتے ہیں اور اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے پیغامات جو ہیں وہ میڈیا پہ نشر کرتے ہیں تاکہ ان کو شہرت ملے، تاکہ دوسرا رسوا ہو، اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا انہوں نے اپنا مشغول بنا لیا ہے، اور مقابلہ بازی کے اس ماحول میں وہ اپنے لائکس بڑھانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب و غریب مرض جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اس سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی کے بارے میں، کسی عالم دین کے بارے میں، کسی اللہ والے کے بارے میں، کسی جس کی خدمت دین میں کوئی کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہ کہا جائے، کوئی ایسی بات نہ کی جائے، ویڈیوز بنانے میں جلدی نہ کی جائے، بلکہ صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوارنے میں کردار ادا کیا جائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بعض ناہنجار لوگوں نے تہمت لگائی جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولونہ بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم
فرمایا جب تم کان سے سنی ہوئی باتوں کو زبان پہ لے آئے اور تم نے اسے ہوا دینا شروع کر دی، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے ذرا سی بات سمجھتے رہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تمہارا وہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نے بغیر سوچے سمجھے ایک پاک باز ہستی کے بارے میں غلط گفتگو کی اور غلط باتیں کی۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ جیسی پاک باز ہستیوں کے بارے میں بھی وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ایسی غلط گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایمان کا ٹھیکیدار سمجھتے ہوئے دوسروں کے ایمان کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اپنے بندوں کی عزت کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور ان کی پگڑیوں کو اللہ خود اونچا کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے اگر اپنے فضل کے پردے ڈالے ہوئے ہیں اور اس نے اپنی شان ستاری کا اظہار فرمایا ہے تو ہمیں ہر وقت یہی کہنا چاہیے، اللہم استرنا بسترک الجمیل، یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم کے پردے عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں خیر اور نیکی کی راہ پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔